اپنے لیے نصیحت سمجھتا ہوں اس کو. دین کا کام کرنا ہے، مساجد میں کرو، بازار میں کرو، کہیں پر کرو، دفاتر میں کرو، اخلاص ضروری ہے. اگر چاہتے ہو کہ وہاں میزان بھرے تو مخلص ہو جاؤ. حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ مثال ہو گیا آپ کا. آپ کے ایک مرید، آپ کے ایک شاگرد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اصرار کیا کہ استاد کا پیر کا مثال ہو گیا ہے، تو قابل لائق ہے، شقیق بلخی چل استاد کی مسرت پہ بیٹھ جا، دین کا کام کر. آپ نے گردن جھکائی، میرے بال میں دیکھا، کہا کہ میں ابھی اس قابل نہیں، مجھے 1 سال دو، 1 سال مہلت دو. ضرورت کی اشیاء گھر میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا. اشیاء خرد و نوش پاس تھی. پورا سال فرضی عبادت کے بعد اپنے من کو بس یہ سمجھاتے رہے، شکیل تیرا اٹھنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تیرا بیٹھنا بھی، تیرا قول بھی، تیرا فعل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. سال گزر گیا، بیت گیا، دروازہ کھولا. وہ مسرت ایک درخت کے نیچے تھی جہاں پہ بیٹھ کے حضرت حاتم الاسم پڑھایا کرتے تھے. دروازہ کھلا، باہر نکلے تو درخت پہ پرندے بیٹھے دو. جو ہی ان پرندوں کی نظر پڑی حضرت شقیق بلخی پر، پرندے اڑ گئے. کہا کہ ابھی نہیں بھائی، مجھے 1 سال اور درکار ہے، اور ضرورت ہے مجھے 1 سال کی. شیخ کی مسرت میں بیٹھنے کے لیے، استاد کی مسرت میں بیٹھنے کے لیے 1 سال اور دیا جائے. پھر اشیاء خرد و نوش، ضرورت کی اشیاء گھر میں لے کے چلے گئے، دروازہ بند کر دیا. فرضی عبادت کے بعد پھر دل کو سمجھاتے رہے، اے شقیق تیرا اٹھنا بھی رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، بیٹھنا بھی رب کی رضا کے لیے، قول فعل بس رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. سال گزر گیا، اپنے دروازہ کھولا. وہ مسند جہاں پہ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، درخت تھا، درخت پہ پھر 2 پرندے بیٹھے ہیں. باہر نکلے، پرندے مانوس رہے. آپ چل کے درخت کے قریب گئے، پرندے اڑ گئے. پہلے دیکھتے اڑ گئے، اب قریب گئے پھر اڑے. کہا کہ ابھی مجھے 1 سال اور چاہیے. پھر سال اشیاء خرد و نوش گھر میں لے کے چلے گئے. پھر سمجھاتے رہے. سال کے بعد پھر دروازہ کھلا، اسی مسند پہ جو درخت کے نیچے تھی آپ آئے. دروازہ کھلا، پرندے پھر بیٹھے ہیں. دروازہ کھلا، پرندے بیٹھے ہیں. چل کے درخت کے قریب گئے، پرندے بیٹھے ہیں. آپ نے پرندوں پر ہاتھ ہی رکھ دیا، پرندے بیٹھے. کہا کہ اب میں اس لائق ہوں کہ شیخ کی، استاد کی مسرت میں بیٹھ کے دین کا کام کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ شقیق بلخی کیا حکمت تھی، 3 سال لگا دیے. پھر یہاں تک آتے رہے. پہلے دروازہ کھولا، پھر چلے گئے، پھر درخت کے قریب آئے، چلے گئے. اب درخت کے قریب آئے، پرندوں پہ ہاتھ رکھا. کہا کہ اب یس ہے، ٹھیک ہے، کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، علم تھا میرے اندر، عمل بھی تھا، لیکن اخلاص کی کمی تھی. 1 سال لیا میں نے، دروازہ کھولا تو پرندے ڈر گئے مجھ سے. میں نے کہا پرندے رب کی مخلوق ہے. پھر دوسرا سال لیا، کچھ مانوس رہے. تیسرے سال میں اتنے مانوس ہو گئے کہ میں نے ہاتھ رکھا ہے، انہیں اجنبی نہیں لگا، مجھ پہ اعتماد کیا. انہوں نے کہا کہ آج میں دین کا کام کرنے کا قابل ہو گیا ہوں. رب کی مخلوق میں سے پرندے میرا بھروسہ کرتے ہیں، میرا اعتماد کرتے ہیں، میرے ساتھ مانوس ہیں. اب جو مشن لے کے میں نکلوں گا، رب کائنات کی توجہ، اپنی مخلوق کی توجہ میری طرف کر دے گا. میں جس کام کو ہاتھ لگاؤں گا، رب خالق اس پہ رکاوٹ پیدا کر دے گا. تو لہٰذا مسلمان، ہم نے علم پڑھا، طلباء نے، اساتذہ نے پڑھایا. اخلاص بڑا ضروری ہے تاکہ دین کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے. اور اس خلوص کی جھلک ہمیں جامعہ میں نظر آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے کہ اساتذہ کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے، جنہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ سبقاً بخاری پڑھائی اور جنہوں نے درس نظامی پڑھائی، تو دیگر اساتذہ اور ادارے کے منتظمین، عوامل سنت، علماء، میں تمام کا مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔